أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت گھڑ کے لے آؤ. اس کام میں مدد کرنے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ لوگ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا. اسی طرح یہ لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. پھر دیکھو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے. سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہے. ان آیات کریمہ میں قرآن کریم نے اپنا تاریخی چیلنج بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کی تو مکہ کے لوگوں نے اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹالنا چاہا. کبھی کہا اس شخص پر جادو ہوا ہے، کبھی کہا یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہا خدا نخواستہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو بہکی بہکی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں لے کر آئے. اور کبھی کہا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، باتیں ہیں جو بس اس نے یاد کی ہوئی ہیں سنائے دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف اس چیلنج کے الفاظ کو دہرایا ہے. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو گھڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کوئی کلام خداوندی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہے، یا اللہ کی وحی نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں رہے ہیں ایک عرصے کے ساتھ، تم نے ان کے دن رات شب و روز باقی معاملات کو دیکھا ہے، تو تم بھی اس جیسا کلام لے کر آؤ. اگر وہ محنت کر کے کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو آپ کفار کی بظاہر عمر ان سے زیادہ ہے، تم اپنے آپ کو تجربے میں سب سے زیادہ مانتے ہو، عرب زبان تم بھی بولتے ہو، تم بھی اس جیسی کوئی کتاب تصنیف کر کے لے آؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی اس نے بنایا تھا، تو اس جیسی کاپی کوئی بھی بنا سکتا ہے. یہ پورے قرآن کریم کے لیے چیلنج تھا. یہ صرف مکہ کے لوگوں کو نہیں تھا، کائنات کے تمام منکرین شریعت کو چیلنج ہے. پورے قرآن کی بات تو اپنی جگہ، جیسے صورت بنی اسرائیل میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمایا ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے ممید اور معاون سارے اکٹھے ہو جائیں نا، اور اس کے بعد یہ چاہیں کہ اس جیسا کلام لے کر آئیں، تو انسانوں سے بڑھ کے جنات کو بھی اپنا آپ ہیلپر رکھ لو تب بھی تم اس جیسا نہیں لا سکتے. تو یہاں تو صرف ایک آیت کی بات ہے، اس آیت میں پورے قرآن کی بات نہیں ہے. اس آیت میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت، ایک چھوٹی سی صورت اس جیسے مقابلے میں آپ لے کر آئیں. چلو سورۃ الکوثر ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی کوئی صورت تم سے بنتی ہے تو تم اس جیسی بنا کے لے آؤ. اور قرآن کریم کہتے ہیں وَادْعُوهُ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
یہ گویا کہ ایک مناظرے کا، مباہلے کا اور مقابلے کا چیلنج ہے قرآن کی طرف سے کہ اگر تم میں کوئی طاقت نام کی چیز ہے نا تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جا کر تم اس جیسا لا سکتے ہو تو لے آؤ، یہ چیلنج دیا۔ اور ان کنتم صادقین، اس نے کفار کی جلتی پر تیل کا کام کیا کہ اگر تم سچے ہو نا، تم میں سچائی، صداقت، دیانت نام کی کوئی چیز موجود ہو اور انصاف کا خون نہیں ہو گیا تو بسم اللہ کرو اس جیسی کوئی صورت لاؤ۔ تو اس وقت کے پورے کفار کی طاقت مل کے بھی اس جیسی صورت نہیں لا سکی۔ بعض کافروں نے قرآن کے الفاظ کے مقابلے میں اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی کہ ہم اس جیسا کلام بنائیں اور سنا دیں۔ تو ابو جہل کی ایک کمپنی آپس میں بیٹھی اور انہوں نے ایک دو الفاظ گھڑ لیے اور صحابہ کرام کو سنانے سے پہلے اپنے کافروں کو سنایا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے شرم کرو، یہ تو قرآن کے الفاظ چوری کر رہے ہو، اس جیسے مقابلے میں لاؤ۔ وہ الحاق کا تم الحاق کا وما ادراک ما الحاق کا قرآن کریم کی صورت کے مقابلے میں لائے۔ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب کثیر وخرطوم طویل، بڑا پیارا ہاتھی ہے، دیکھنے کے قابل ہے، سونڈ بڑی لمبی ہے، دم بڑی چھوٹی ہے۔ ان الفاظ کے بعد تو صحابہ کرام کے سامنے تو آیات بعد میں پیش ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بعد میں جب اپنے مجمع میں سنائی نا کہ ہم نے اس جیسا کلام بنایا تو سارے منہ پہ کپڑا دے کر ہنسنے لگے کہ تم نے ان کے الفاظ چوری کیے ہیں۔ تو اب وہ اپنی بنائی ہوئی صورت بھی آگے چل نہ سکی تو بیچارے عاجز آ گئے کہ ہم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ جب اس جیسا کلام تم سے بنتا نہیں ہے، شاعر تم ہو، زبان تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہیں، تعلقات تمہارے ہیں، تو اس جیسا کلام نہیں بنتا تو اب اس کے مقابلے میں آنے سے بہتر ہے پھر بندہ ایمان لائے، پھر بندہ اپنے کفر سے توبہ کر لے، غلطی سے ہٹ درمی سے توبہ کر لے۔ توبہ تمہارے اندر نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ جھٹلا رہے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا یہ قرآن کا اور شریعت کے ان لوگوں کا جھٹلانا جو ہے ان کے ذہن کے مطابق ہے، ان کا علم اتنا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، بتایا جا رہا ہے لیکن اس پہ سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے بول رہے ہیں۔ جب بن سوچے بندہ بولے گا تو اس طرح اٹکل پچوئی چلائے گا، ہوا میں تیر چلائے گا، اسے کیا پتہ ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی جو طاقت ہے، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ صرف ظاہر کی حد تک ہے، اچھا ایسا ہے جی ایسا ہے، نہیں ایسا ہے، جو ان کو جس طرف کہہ دے اس طرف چلتے ہیں، ان میں غور و فکر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ان سے غلطی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ آیات قرآنی پر غور کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ کذب الذین من قبلہم، جن لوگوں نے پہلے نبیوں کو پہلے وقتوں میں ٹھکرا دیا تھا اور جھٹلایا تھا، یہ ان نبیوں کی حالات کو تو دیکھ لیتے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر یہ وہاں دیکھ لیتے کہ اللہ کے ساتھ معاملات کیا تھے ان کے، اللہ نے کیسے ان کو عذاب میں پکڑا یا جو ایمان لائے ان کو کیسے ہدایت پہ رکھا، تو تب بھی ان کو کوئی فائدہ ہوتا۔ یہ تو ان کو دیکھنے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، انہیں چاہیے کہ جو ظالم لوگوں کا انجام ہوا ہے نا تو اس کو دیکھ لیں۔ تو ظالمین کے انجام دیکھنے کا مراد کیا ہے؟ کئی ایسے نشانیاں موجود ہیں دنیا میں جہاں ظالمین کو رب کریم نے پکڑا ہے، بندہ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ قوم سمود، قوم صالح، اور اسی طرح جو باقی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم ارم، مختلف اقوام ہیں جن کے اوپر عذاب آیا اور ان کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ قوم لوط، ان کے نشانات آج تک عذاب کے موجود ہیں۔ یہ بحیرہ مردار جسے کہتے ہیں، اس میں کوئی چیز زندہ رہتی نہیں ہے، اس میں کوئی مچھلی سمیت کوئی مخلوق وہاں پر زندہ نہیں رہتی، وہ عذاب کی شکل میں پیدا ہوا ہے، وہ کوئی بناوٹی سمندر نہیں ہے، تو وہ آج تک موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اردن کے ایریا میں۔ یہ اسی طرح سعودیہ میں موجود ہے، حجاز میں اگر دیکھنا چاہیں، یا آج کل تو مکہ مکرمہ کے صوبے کے اندر وہ علاقے آتے ہیں جسے مدائن کہا جاتا ہے، مدائن شعیب ہے علیہ السلام، مدائن صالح علیہ السلام۔ ان کو جا کر اس انداز میں تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ سیرگاہوں کے طور پہ جائے کہ ان پہ عذاب ہوا ہے دیکھو، بس دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ کے سامنے معاملہ ہے، اس سے عبرت پکڑ لیں۔ حدیث پاک میں جب اس عذاب والی بستیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، سر مبارک پہ کپڑا ڈالا، اور حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اپنی سواریاں اور اونٹنیوں کو یہاں تیزی سے لے کر چلو، یہاں تو ان قوموں پر عذاب ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایک دفعہ تبوک کے سفر پہ، میں مدینہ طیبہ سے تبوک کے سفر پہ جا رہا تھا، یہ سیاحتی سفر تھا سعودیہ کا، اس میں ہم ان تمام بستیوں سے میں گزرا بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے۔ یہاں پر بعض پہاڑ تو ایسے ہیں جیسے کئی 100 کلومیٹر تک، ایک کلومیٹر نہیں کہہ رہا، کئی 100 کلومیٹر تک
ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ سے ان کو بنا دیا ہو، حالانکہ وہ عذاب آیا ہے یا کوئی آگ آئی ہے یا کوئی چیخ آئی ہے یا کوئی آسمانی بارش مسلط ہوئی ہے، تو اس پہاڑوں کی شکل ایسے بن گئی۔ کوئی 1 2 4 5 10 50 کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا، سینکڑوں کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ حالت ہے۔ اور وہاں سے جب ہم گزرے، شدید گرمی کا وقت تھا اور ہماری گاڑی میں فل اے سی چل رہا تھا، اگر تھوڑی سے بھی شیشہ اور کھڑکی کھول دیا جاتا تو انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں گرمی ہے کیا۔ تو آج تک کے وہاں کے معاملات موجود ہیں۔ ایک میں نے وہاں پہاڑ دیکھا ہے، یہ مدائن شعیب علیہ السلام سے پہلے مدائن صالح کا علاقہ ہے، اس میں ایک پہاڑ کو کہتے ہیں جبل الفیل۔ سنا تھا میں نے نام، تصویروں میں دیکھا تھا، تو پہلی دفعہ جا کر اپنے سامنے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، جبل کا معنی پہاڑ ہے کہ پہاڑ والا ہاتھی۔ واقعی وہ عذاب کی شکل کے بعد ہاتھی کی شکل والا وہ پورا ٹکڑا بن گیا ہے، یعنی ہمارے برآمدے جتنا، شاید اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، جو پہاڑ سے وہ ایک ہاتھی کی شکل بن گیا ہے۔ تو اس طرح مختلف وہاں چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے اسی کی طرف انہیں دعوت دی ہے کہ تم ان کو دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہی معاملہ تم اپنے نبی کے ساتھ کر رہے ہو، تو شاید ان کے دیکھنے سے تم بچ جاتے اگر نبی کے کہنے سے اوپر تمہارا اعتبار اٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن نے ایمان لانا ہے وہ بھی بعض لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں سن کے ایمان لائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو پھر بھی ضد کی وجہ سے اپنے کفر پر اڑے رہیں گے، اور جو کفر پہ اڑا رہے گا، فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر آپ کا رب ان مفسدین کو، ان فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملے میں نمٹ لے گا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور واقعی ایسے ہوئے ہیں۔ کئی صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ قرآن کریم کے الفاظ ہم تک پہنچنا ہے، کہ جب ہمارے سامنے قرآن کریم کے الفاظ آ جاتے تو ہم سوچتے کہ یار اس جیسا کلام تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنا، اس جیسا کلام تو ہم نے کسی کتابوں میں نہیں پڑھا، اس جیسا کلام تو کسی استاد سے نہیں سنا، جس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، ہر طرح کے علوم ہیں، ان میں ایک ایک زبر زیر کے اندر کئی کئی علوم اور کئی کئی معاملات جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں پیوست ہیں اور اندر موجود ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ انسانی معاملے سے اوپر لیول کی بات ہے، اس میں کوئی انسان کی بات نہیں چل رہی۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے لیول پہ بزنس مین تھے، مختلف شہروں میں، علاقوں میں ان کے وزٹ ہوتے تھے، اور وہاں سے جا کر یہ اپنے وہاں کے بقایا جات بعض اوقات وصول کرنے کے لیے ملک غیر ملک ان کے سفر ہوتے۔ یہ تشریف لائے مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ کا بزنس مین ابو جہل تھا، اس کے رابطے بڑے زیادہ تھے، طاقت بھی تھی، برگر فیملی بھی تھا اور بڑا بزنس مین بھی تھا۔ تو ان کے ہاں جا کر ان کی رہائش ہوئی، اور اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور پورا دن خدمت میں لگا رہا۔ جب رات ہونے لگی تو اس نے 2 روئے کے پھمبے اٹھا کے دیے کہ یہ کانوں میں ڈال کے سو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو آپ کبھی نہیں دیتے تھے۔ کہا ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے، وہ جادو کا کلام پڑھتا ہے، اگر اس کا کلام کسی میں کان میں پڑ جائے تو وہ اس کا ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ انہوں نے کان میں ڈال تو لیے میزبان کی مروت کی بنیاد پر، لیکن رات کو کانوں سے نکالے۔ انہوں نے کہا یار طفیل تو عقل مند آدمی ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر بندہ بات ٹھیک کرے گا تو بغیر دباؤ کے بندہ مان لے، اور اگر بات غلط ہو تو ڈنڈا اٹھا کر بھی کوئی سر پہ کہے مانو، تو انسان نہیں مانتا، انسان کی فطرت ہے، تو مجھے سننی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں تلاوت فرما رہے ہیں، عین کعبۃ اللہ کے سامنے نماز میں ٹھہر کے۔ طفیل رات کو اس آواز کا اتباع کرتے 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کی طرف پہنچ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا۔ تو طفیل کہتے ہیں میں نے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، ہر جگہ جا کر معاملات سے واقف ہوں، اچھائی برائی کی زبان بھی جانتا ہوں۔ تو میں نے وہاں سوچا کہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خدمت پوچھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پوچھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پوچھی، اس کلام کے متعلق باتیں پوچھی، اور اسی مجلس میں ایمان لے آئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ قبیلہ دوس کے ہیں، اور قبیلہ دوس وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو احادیث پاک ملے ہیں نبی پاک کے فرامین، ان میں اکثر حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یاد کیا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ یہ انہی کے قبیلے کے شخص ہیں جو بعد میں ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ طفیل بن عمر آیا ابو جہل کی دعوت پہ، خدمت اس نے کی ہے، مہمان نوازی کے معاملات وہ اٹینڈ کر رہا ہے، رہائش ان کے گھر میں ہے، لیکن فرعون کے گھر میں رب نے موسیٰ پیدا کیا اور حضرت طفیل بن عمر دوسی کو صحابی رسول بنا دی۔ تو یہی فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، بعض لوگ ایمان لائیں گے،
جن کی ان معاملات میں ایمان گھر کیا ہوا ہے نا وہ ایمان لائیں گے. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اور وہ فسادی ہوں گے. تو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. اور پھر ان فسادیوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ حشر ہر وقت ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں. یقین مانیں آج آپ بدر میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو لے جائے تو جنگ بدر کی جگہ میں بندہ جائے، مسجد عریش قائم ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں، مجھے آج تک ابو جہل کی قبر نہیں ملی وہاں. ابو جہل اپنی قوم کا سردار ہے، عمر ابن حشام کا نام تھا. روب اور دبدبہ سے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ابو جہل کا آرڈر ہے کہ تمہاری بچی پیدا ہوئی اور تم نے اس کو زمین میں دفن نہ کر دیا مار کے تو ہماری پولیس آپ کو پکڑ لے گی. اس طرح کا اس کا روب ہوتا تھا. اور یہ 24 سرداران کفار کے ساتھ ایک ہی کنویں میں دفن ہے. قلیب بدر اس کا نام ہے، پہاڑوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا آج. وہ ان کی قبروں کا نام بھی دنیا میں نہیں پتا. یعنی کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آ کے انسانی طاقت کیا چل پائے گی، کیا کتنی اس کی بس کی بات ہے. تو اس سے بندے کو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے اور شریعت کے سامنے گردن کو جھکا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایمان بھی لا کر اور اس کے سامنے جھک بھی جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم مخلوق ہے، اللہ تو تمام مخلوق کا خالق ہے. ہم جیسوں کی کیا طاقت ہے کہ ہم خدائی طاقت کے مقابلے میں ٹھہر سکیں. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر کرے، ہماری آخرت بھی بہتر کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.